جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام، جیسے کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آج اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور آج ہمارا درس قرآن تیسرے ہفتے میں ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عزیمت کا تسلسل، اسلام زندہ قرآن زندہ ہے۔ آج کے ہمارے مدرس فاضل نوجوان جناب مولانا سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم ہیں۔ آج مولانا کا نام لیے بغیر، مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر آج پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں تو میری زبان لرز رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جید علماء اکرام کو شہید کر رہے ہیں، وہ ہماری اس امت کو کس راستے پر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے اس سے وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت پر روک لگا دیں گے؟ بات لمبی ہے، میں موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی عدنان بھائی کی گفتگو کے بعد جب قرارداد پیش کی جائے گی، جب اعلانات کیے جائیں گے تو اس حوالے سے دوبارہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے آج کے موضوع کے جو پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کائنات کے نام خالق حقیقت، خالق کائنات کا آخری اور حتمی پیغام۔ نمبر 2، اس پیغام کے لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بے مثال اور لازوال صفات۔ نمبر 3، صحابہ اکرام اور تابعین عظام کا اس پیغام کو اپنی اصلی روح کے ساتھ امت تک پہنچانے کی سرگرم مساعی۔ نمبر 4، علماء حق کا نبوت کی جانشینی و نیابت کرتے ہوئے اللہ کے آخری پیغام کو محفوظ رکھنے میں لاجواب کردار۔ نمبر 5، علماء امت محمدیہ کے تجدیدی و اصلاحی کارنامے۔ نمبر 6، قرآن کی دعوت اور سنت کے مزاج کو عام کرنے کی پاداش میں علماء حق پر توڑے گئے مظالم۔ یہ آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو ہی جناب مولانا عدنان صاحب اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ میں فاضل نوجوان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. محترم و مکرم حاضرین، معزز ماؤں اور بہنوں، آج یقیناً ہم سب دل گرفتہ ہیں اور جس نشست پر آپ شہید مظلوم داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معصومانہ سے درس سننے کے عادی تھے اور سنتے چلے آ رہے تھے، اور بہنیں یہ آواز سنتی تھیں ہر مہینہ، انہیں اسی پیغام کے پہنچانے کی پاداش میں ان کے حق میں تو ایک بہت اچھے اور اپنے حق میں ایک بہت برے انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ اس موقع پر دل گرفتگی طبعی ہے اور آپ سب تعزیت کے مستحق ہیں، یہ ساری مائیں بہنیں تعزیت کی مستحق ہیں جو ہر ماہ اتنی سرگرمی کے ساتھ اس درس کے لیے کوشش کرتی تھیں، اور یہ درس الحمدللہ آج اتنا مستحکم ہوا ہے کہ یہ پورے شہر کی آواز بن گیا ہے۔ آج یہاں جو بات ہوتی ہے وہ دور دور تک پہنچی ہے، اس سے خیر کے بڑے کام برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر آج جو عنوان رکھا ہے منتظمین نے وہ اسی حوالے سے رکھا ہے کہ کیا یہ کوئی نیا واقعہ ہے؟ کیا اس پوری امت کی 1400 سال کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ اور اس طرح کے واقعات اپنے ظاہر میں یقیناً ایک دکھ، ایک افسوس، ایک رنجیدگی اور ایک غم رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں بڑی اس طرح کے واقعات بڑی قوت کا باعث بنتے ہیں دین کے لیے، اہل دین کے لیے، دین کے پیغام کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے، قرآن کی آواز کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے۔ پوری تاریخ اسلام اس کے اوپر شاہد ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک نیا خون دوڑا دیا ہے، اس نے نئے جذبے اور نئے ولولے پیدا کیے ہیں، اس نے نئے لوگ پیدا کیے ہیں، اور اس نے دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو دوبارہ گرم کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں کے اندر ایک خاص ایک اپنے دین کے ساتھ اور اپنے قرآن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اور جس پیغام پر قربانی لگ جاتی ہے اس پیغام کے ساتھ انسانوں کو ایک والہانہ تعلق اللہ جل جلالہ نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے یہ قربانیاں اللہ لیتا ہے، اور اس نے ان قربانیوں میں پھر سب سے آگے اپنے نبیوں کو رکھا ہے، اپنے پیغمبروں کو رکھا ہے، اپنے بڑے پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، اللہ کے پیاروں پر، اللہ کے پیغمبروں پر جو اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ اللہ اپنے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجنے والوں کو تمام خطروں سے محفوظ اور مامون رکھ سکتا ہے۔ وہ یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جس کے ساتھ میری نبوت یا میرا پیغام جڑا ہوگا دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گی، کوئی اس کی جانب میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، اس نے طے کیا ہے کہ میرا پیغام لے کر جو آئے گا اس کو آروں سے بھی چیرا جائے گا، اس کو پتھروں سے بھی مارا جائے گا، ایک دن کے اندر کئی کو شہید بھی کیا جائے گا،
اور اس کو میں بھوک اور پیاس میں بھی رکھوں گا، اور اس کو میں لہو لہان بھی کروں گا، اور وہ پیٹ پر 2 پتھر بھی بھوک سے باندھے گا. اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے بچے بھی روئیں گے، جیسے فاطمہ الزہرا باپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھڑی دیکھ کر روتی بھی جاتی تھیں اور ہٹاتی بھی جاتی تھی. یہ طے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دین کو اور اس کے پیغام کو آخری انسان تک صبح قیامت تک پہنچانے کے لیے یہی چلن طے کیا ہے اس کے لیے. تو یہ آپ کے سامنے میں آج ایک مختصر سے وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ اس کی پوری عظیمت کی تاریخ کی ایک تلخیص آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ اس امت کا سرمایہ ناز ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، یہ اس کے لیے سرمایہ فخر و نازش ہے. اور دیگر امتیں، اس سے پہلی امتیں جن کو یہی آسمانی کتابیں اور یہی ہدایت اور یہی انبیاء دیے گئے تھے، ان کے ہاں اگر کمی تھی تو اسی چیز کی کمی تھی. اسی لیے ان کا پیغام باقی نہیں رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ان کے بارے میں مشیت طے تھی کہ یہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کے حتمی اور آخری پیغام کے حامل بننے اور اس کے پیغامبر بننے اور اس کے نگران بننے کے اہل نہیں ہیں. انہوں نے اپنے انبیاء کے پیغامات کے ساتھ وفاداری کی، یہ داستان رقم نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے کتنے سالوں کے بعد ان کی کتاب میں تحریف کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم، اور اس کے بعد ان کی قوم کے علماء اور بنی اسرائیل کے علماء کیا کیا اس کتاب کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، نبیوں کی سیرت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. قرآن آج کس لب و لہجے میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ثمن قلیل کے عوض تم نے احکام الہی بیچ دیے. چھوٹی چھوٹی دنیاوی منفعتوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں، اور جب عزیمت کا وقت آیا تم نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ اور تم اپنے رب کے ساتھ یہ سخت چٹان تم توڑو. نبیوں کو امتوں نے یہ کہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ایسا ہوا نہیں. آپ نے جن کو براہ راست تیار کیا تھا صحابہ کرام، وہ تو ویسے ہی صحبت یافتہ تھے اور آپ کی صحبت کے لیے چنے گئے تھے پورے عالم میں سے. اس کے بعد یہ سلسلہ اس امت نے 1400 سالوں تک جس طرح قائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جیسے قائم رکھے گی، یہ امت مسلمہ کے لیے 1000 سامان فخر و نازش ہے، 1000 سامان تشکر ہے یہ سارا کا سارا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داستانیں قرآن پاک میں بڑے حزم اور احتیاط کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے کسی نبی کے قصے میں ایسی طوالت نہیں ہے کہ اس قصے کے ایک کہانی کے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں. آج ادبا ادیب لوگ جب کسی بھی صنف ادب کی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ضروری اجزاء کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اجزاء اگر پورے ہوں تو ادب کی یہ صنف کامل ہے. تو کہانی کے یا قصے کے جو اجزاء ضروری ہیں، قرآن پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں میں ان اجزاء کو میں سے بہت سو کو چھوڑ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں کسی درجے میں ایسی بات نظر آتی ہے کہ یوں کہانی مکمل ہوتی بھی بظاہر نظر آتی ہے. باقی انبیاء کے قصے ایسے انبیاء کے قصے ہوں، اصحاب کہف کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ ہے، 2 جنت والے یعنی باغوں والے 2 بھائیوں کے قصے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کا قرآن کا اسلوب کیا ہے. صرف اتنی جگہ ذکر کی جاتی ہے جتنی جگہ سے یا جتنی بات سے انسان کو ہدایت ملتی ہو، جو انسان کے لیے کام کی ہو. باقی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب نہ تاریخ کی کتاب ہے اور نہ یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب. نوح علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت موسوم ہے قرآن پاک میں، اور اس میں چند ہی آیتیں ہیں. چھوٹی صورتوں میں سے قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، چند آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں نوح علیہ السلام کے صبر کا قصہ، ان کی عزیمت کا قصہ، ان کا اپنے لوگوں کے اوپر محنت کا قصہ، یقین کریں ایسے پیرائے میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان اس کو واقعتاً خالی الذہن ہو کر اور قرآن سے استفادے کے لیے جو لازمی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کر کے پڑھے تو انسان کا پتا پانی ہوتا ہے اور جگر کٹتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی فریاد کرتے ہیں نوح علیہ السلام، اپنی محنت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے تو اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں جتنا پکارتا چلا گیا یہ اتنا دور ہوتے چلے گئے. میری محنت کا جو نتیجہ چاہیے تھا کہ یہ مجھ سے قریب ہوتے اور یہ تیرے پیغام کے قریب ہوتے، یہ اتنا دور ہوتے چلے گئے. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم،
جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. یا اللہ میں جب ان کو بلاتا تیری جانب کہ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس دیتے تھے, اور اس کے بعد یہ گویا اپنے اوپر ایک کبر کا پردہ ڈال دیتے تھے, اور انہوں نے یا اللہ انتہائی تکبر کیا, انتہائی تیرے پیغام سے منہ موڑا, میری دعوت کو بالکل ٹھکرا دیا. ثم انی دعوتہم جہارا. یا اللہ پھر میں نے پکار کر اونچی آواز میں پکارا ان کا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یا اللہ پھر میں نے سوچا کہ شاید اونچی آواز میں ان کو کوئی انا مانے ہے, تو میں نے چپکے سے بھی دعوت دی, میں نے آہستہ آہستہ بھی دعوت دی, میں ایک ایک کے پاس بھی گیا, اس کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا, اور پھر اپنی دعوت کہ یہ نہیں میں نے ان کو صرف بتایا کہ آخرت کا معاملہ ہے, میں نے ان کو ان کی دنیا کی فلاح بھی بتائی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. میں ان کا استغفار کرو, معافی مانگو اللہ جل جلالہ سے, توبہ کرو, اس کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ معاف کر دینے والا ہے. تیری شان غفاری, تیری شان کریمی بیان کی, اور پھر میں نے ساتھ ان کو ان کے دنیا کی منفعت بھی بتائی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں کے دہانے کھول دیں گے اور یہاں سے اتنا پانی برسائیں گے کہ جو تمہارے کھیتوں اور کھلیانوں کو ہرا بھرا کر دے گا, تمہاری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. اور پھر آخر میں عجیب انداز میں کہتے ہیں ساری باتیں, یمددکم باموال وبنین, اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بڑھا دے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو بڑھا دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تمہارے لیے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. یہ ساری بات کر کے جب میں ان کی جانب دیکھتا ہوں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, تو پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ما لکم, کیا ہوا ہے تمہیں, لا ترجون للہ وقارا, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی امید نہیں؟ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں, تو ایسا لگتا ہے کہ نبی نے اپنا دل چیر کر جیسا کہ اللہ کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے تو سامنے ساری چیز ہوتی ہے, لیکن جو اس کی تعبیر ہے, اور اس تعبیر کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی زبان کا کچھ تھوڑا سا ذوق چاہیے کہ انسان سمجھے کہ نبی کی فریاد کے الفاظ کتنے چنے ہوئے ہیں اور کیسے دل سے نکلے ہوئے ہیں, جو آج بھی دل پر لگتے ہیں, اور پوری محنت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, ایک نقشہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اللہ جل جلالہ سے نبی کا اتنا درد, نبی کا اتنا گھلنا اور اپنی جان کو اتنا گھونٹنا, اللہ جل جلالہ نے وہی بھیج دی کہ آپ جس کی توقع رکھ رہے ہیں وہ شاید ان لوگوں سے پوری نہ ہو, وہ یقیناً ان لوگوں سے پوری نہیں ہوگی. ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں, اور اب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جب یہ ان کو پتہ چل گیا سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد کہ بات نہیں مانی جائے گی, تو پھر ان کے منہ سے وہ نکلا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ اگر ایسا ہے تو پھر اب زمین پر کافروں کا کوئی گھر بستہ و مت چھوڑیو. بس پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوتی ہے تو وہی ہوا جو ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ساری دنیا انہی کی اولاد ہے, اور انہی سے ان کا سلسلہ چلا ہے. دیکھتے چلے جائیے, قرآن نے جتنے نبیوں کا نام لیا, یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیے, ان کے پیغام کو دیکھیے, ان کی مصائب کو دیکھیے. اونٹ کیا کہتے ہیں, والد کے ہاں سے کنویں کے اندر جانا, کنویں سے عزیز مصر کے ہاں پہنچنا, عزیز مصر کے ہاں سے پھر جیل میں جانا, اور اتنے سال جیل میں جرم بے گناہی میں ایک اللہ کا پیغمبر, اور کیسا پیغمبر جس کا جتنا پورا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے, اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ کو, یعنی یہ گھرانہ کتنا عزیز ہوگا, جس میں یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہیں, اور والد یعقوب بھی پیغمبر ہیں, چچا اسحاق بھی پیغمبر ہیں, دادا ابراہیم بھی پیغمبر ہیں, اور پورا گھرانہ گویا کہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے, اور ان کو بغیر کسی جرم کے سال جیل میں ہیں, اور وہاں پر بھی اپنا کام ان کو حوالے ہے کہ ان لوگوں پر کام کریں, ان لوگوں پر کام کریں. قرآن نے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا ذکر کیا, آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کہ اپنی جان کی قیمت پر پیغام پہنچانا, اور پچھلے نبیوں کی امتوں سے. چھوٹے سے بچے کا قصہ اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا, اور اس جادوگر نے
بہت بڑا ساحر تھا. اس کے جب بوڑھا ہو گیا, مرنے کا وقت قریب آیا, تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا فن بھی اس کے ساتھ نہ چلا جائے. تو ایک بچے کو, بہت ذہین بچے کا انتخاب کیا کہ وہ اس جادوگر کے ساتھ رہے گا اور اسے اس کا فن سیکھے گا. وہ جادوگر نے بالکل مان لیا اور کہا کہ میں مرنے سے پہلے ہی اپنا فن اس بچے کو منتقل کروں گا. وہ بچہ کہیں اس زمانے میں جادوگر کے پاس اس کا آنا جانا طے ہوا, کہیں اس کو ایک عالم راہب مل گیا. اس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ راہب ہوا کرتے تھے, اس امت کو رہبانیت کا حکم بھی تھا. تو راہب جو تھا کہ اپنے لیے انہوں نے رہبانیت کو طے کیا تھا. راہب کے پاس جاتا آتا رہا, راہب نے اس کو کچھ دین کی چیزیں سکھائیں. پوری ملت یا پوری قوم اس کی بت پرست ہے اور مشرک ہے, اور بچہ راہب کے ہاں سیکھتا چلا گیا پیغام کو اور دل میں اتارتا چلا گیا. ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو اس پیغام کی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آخری جو اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کو ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس علم کو آزمایا, اور جب علم کو آزمایا تو اس کو درست پایا کہ جب وہ راہب کا اور راہب کے رب کا اور اس علم کا واسطہ دے کر کوئی کام کرنا چاہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوا, اور پھر بادشاہ کا ایک درباری بھی اس کے پاس آیا اور اس نے اپنا علاج اس سے کروایا, اور اس نے اپنے علاج سے پہلے اس کو کلمہ ایمان پڑھایا, اور وہ لوگ جو بادشاہ کو رب سمجھتے تھے اس کو اللہ کی ربوبیت کا بتایا. تو وہ ایمان لے آیا اور شفایاب بھی ہو گیا اس کے نتیجے میں. تو بادشاہ نے کے پاس گیا, بادشاہ کو اس کی شفا پر تعجب ہوا اور اسے پوچھا, یہ قصہ حدیث ہے مسلم شریف میں دوسری روایات میں کہ تم کیسے شفایاب ہوئے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے شفا دی. بچے نے اس کو یہی سمجھایا. تو بادشاہ بڑا آگ بگولا ہوا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا رب ہے اور تیرا بھی وہی رب ہے. تو ادھر سے یہ بچے کا راز فاش ہوا اور بادشاہ کو بچے کا پتہ چلا, راہب کا پتہ چلا. راہب کو لایا گیا, اس کو تو بالکل درمیان میں سے چیر دیا گیا, راہب کو تو وہیں شہید کر دیا گیا. بچے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ عجیب اللہ کی نصرت اور مدد اتری کہ جو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو, لے جا کر پہاڑ سے نیچے پھینکو, تو پہاڑ پر لے جانے والے جب وہاں پر چوٹی پر پہنچے, پہاڑ پہ زلزلہ آیا, وہ لوگ سارے نیچے اور بچہ واپس دربار میں. کہا کہ اس کو دریا میں لے جا کر ڈبو, سمندر کے کنارے پہنچایا تو سمندر میں طغیانی پہنچانے والے سارے اندر غرق اور بچہ پھر ثابت. آخر تنگ آ گئے کہ اس کو کیسے. تو اس نے کہا کہ مجھے مارنے کا طریقہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ساری قوم کو اکٹھا کرو اور ایک تیر پر میرے رب کا نام لے کر برب ھذا الغلام یہ کہہ کر تیر مارو تو وہ مجھے لگے گا آ کر, اور میں اپنے رب کے نام کے اوپر جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کیا گیا اور اس بچے کو کھڑا کیا گیا, اور پھر اس کے رب کے نام کے اوپر جو تیر مارا گیا تو بچہ اسی وقت شہید ہو گیا. لیکن جو پوری قوم جو کھڑی ہوئی تھی کہتے ہیں بیک زبان بولی کہ آمنت برب الغلام, ہم ایمان لائے اس بچے کے رب کے اوپر, جس کے نتیجے میں یہ تھا ہوا. یہ داستانیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں, یہ اصل اس کا مقصد اس امت کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہنچانے والے یوں اتنے ٹھنڈے پیٹوں اس بات کو پہنچائیں گے. اس پر آزمائشیں آئیں گی, اس پہ قربانیاں آئیں گی, اس پہ جانیں لگیں گی, اس پہ خون پسینہ لگے گا, لیکن اس کے نتیجے میں یہ چیز زندہ رہے گی اور اصل حالت میں زندہ رہے گی. آج ہم 1400 سال کے بعد جتنا شکر کریں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر, اور جتنا سجدہ ریز رہیں اس بات پر کہ یا اللہ وہ پیغام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا اور جو قیامت کی صبح تک کے لیے انسانوں کے حوالے کیا گیا, اس امت مسلمہ کو امت محمدیہ کو اس کا نگران بنا کر آج وہ پورا کا پورا ان قربانیوں کی برکت سے محفوظ ہے. اس کے ایک شوشے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے, اس کا ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں بدلا, اس کا کوئی مفہوم اپنی جگہ سے نہیں ہلا, اس کے معنی اور اس کی تعبیرات میں, اس کی تشریحات میں کوئی فرق نہیں آیا. بعین ہی وہ دین جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا, آج 1400 سال گزرنے کے باوجود امت مسلمہ اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. اس کی وجہ یہ عظیمت کی یہ داستانیں ہیں, اور اس کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, وہ پہلا واقعہ جو ہم اپنے بچوں کو سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھاتے ہیں کہ, اور سارے بچے اس کو بچوں میں پڑھتے ہیں کہ جب قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور ان سے آ کر آپ کی شکایت کی کہ یہ ان کے اس پیغام سے ہمیں ہماری بنیادیں ہلتی ہیں, ہمارے خداؤں کی تکذیب ہوتی ہے, ہمارے خداؤں کا انکار ہوتا ہے, بتوں کی توہین ہوتی ہے. تو چچا نے بلایا اور کیا کہا کہ جان عم, کہ چچا کی جان
اپنے بھتیجے سے کہیں گویا کہ میرے اس پر اپنے اوپر لے رہے ہیں چچا کہ میرے اس پر رحم کرو، جو میرا جو معاشرے میں وہ ہے، کیوں ان سارے لوگوں کو اپنا بھی دشمن کرتے ہو اور میرا بھی دشمن کرتے ہو. ایک شفیق چچا جس نے باپ بن کر اور دادا کے بعد دادا بن کر اور ماں کے بعد ماں بن کر پالا پوسا، جس نے سارے ان کی طرف آنے والی ساری سختیوں کو خود سہا، ایک مرحلے کے اوپر اس کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، اور بھتیجے سے تمام تر محبت اور شفقت کے باوجود، جو اپنے 12 بیٹوں کے ہونے کے باوجود اسی کو اپنے ساتھ بستر پر سلاتا تھا جو چچا، اس نے کہا کہ چچا کی جان اب میرے اوپر رحم کرو. اس پیغام کو جس کی وجہ سے پورا عرب قبیلہ تمہارا دشمن ہو رہا ہے اور میری بھی سرداری اور بڑھاپے اور میری کی بھی لاج رکھنے کو وہ تیار نہیں ہے. تو اس ابتدائی زمانے میں جو آپ کا مشہور و معروف جواب تھا کہ چچا جان اگر یہ ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر میرے چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پیغام سے نہیں رک سکتا جو دے کر اللہ جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ چیز ان کے نبیوں کے وارثوں تک آنی تھی اور چلی آگے. آپ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے اس چیز کے ساتھ. دیکھیں آپ کی جانشینی خلیفہ بلا فصل کائنات کے افضل ترین انسان انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی صداقت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت پر اور ان کے یار غار و مزار ہونے پر سیرت قرآن حدیث کتنے شاہد عدل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، دنیا سے تشریف لے جانے کا صدمہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ کہا جا سکتا ہے قسم کھا کر کہ صحابہ کی زندگیوں میں اس سے بڑا سانحہ اور کوئی نہیں آیا ہوگا. اور پھر صحابہ میں سے بھی جس کا ایسا تعلق ہو، جس نے وہ دور بھی دیکھا ہو. سیرتی کتابوں میں آتا ہے جب آپ کو مقام ابراہیم کے پاس مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے آپ کے یعنی ابوبکر صدیق تو اس زمانے کے دوست ہیں اور اس زمانے کے ساتھی اور رفیق ہیں کہ اس نے آپ کی گردن کے اندر پٹا ڈال کر مقام ابراہیم سے آپ کو کھینچ کر خانہ کعبہ کی دیوار تک کھینچ کر لائے. تو اب اور آپ کی پوری گردن اس پٹے میں جکڑی ہوئی ہے. تو اس مجمع اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں، تو اس مجمع کو چیرتے ہوئے ابوبکر صدیق آگے آئے اور روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے بھی جاتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بات پہ مارتے ہو ایک بندے کو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی قصور ہے اس کا. اس دور کے یہ رفاقت ہے، اور اس نے وہ سارا دور ساتھ گزارا، وحی کا زمانہ گزارا، وحی اترتے ہوئے دیکھی، اور سارا عرصہ ساتھ رہے، ہجرت کی رات ساتھ ہیں. اور اس کے بعد یہ دور بھی، یہ وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ آپ کی بیماری ہے، اور بیماری میں کا وہ وقت بھی دیکھا کہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آتے ہیں اور آپ سے نماز پڑھواتے ہیں. اور پھر ان کی بیٹی کے حجرے میں، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، انہی کی بیٹی کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو جب یہ خبر باہر پہنچتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا رد عمل ہے صحابہ کا، ہر ایک کا کیا رد عمل ہے. چونکہ نبوت کی جانشینی صدیق اکبر کے کندھوں پر آنی تھی، تو اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہوتا ہے کہ عمر فاروق جیسے جری و بہادر، جن کی بہادری اور ان کی دلیری اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو العزمی جو ثابت کی انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر، کہ اس جیسا حکمران تاریخ اسلام نے نہیں، دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا، تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا. اور عثمان غنی جیسا پیکر حلم اور پیکر صبر و رضا، اور علی مرتضیٰ جیسا شیر خدا، ان سب کو دیکھیں، ان کے رد عمل کو دیکھیں، ان کی طبیعت کو دیکھیں. حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سب سے نرم تھا اور سب سے رقیق القلب تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی وصیت فرمانا چاہتے تھے کسی زمانے میں، اور اپنی اہلیہ صاحبہ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ کسی کو بلاؤ، تو وہ عمر کو بلاتی تھی، کہتی تھی کہ ابا کا دل نرم ہے، یا آپ کی آخری باتیں نہیں سن سکتے، وہ ان کا دل نرم ہے. ان کے سامنے اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی وصیت کی بات کریں گے، کوئی اپنی رخصتی کی بات کریں گے، اپنے جانے کی بات کریں گے، تو وہ نہیں برداشت کر پائیں گے. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر سارے صحابہ نے بڑے اس بشارت پر خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح کی بشارت ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کے جوق در جوق اور فوج در فوج داخلے کی بشارت ہے. تو صحابہ میں خوشیاں تھیں اور ابوبکر صدیق کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. اس کی حساس طبیعت نے جان لیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی رخصتی کا پیغام ہے. جب پیغام پورا ہو گیا، دین میں لوگ
لوگ فوج در فوج داخل ہو گئے اور فتح کی بشارت ہو گئی تو نبی کا کام پورا ہو گیا, اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے گا. لیکن یہ رقیق القلب صدیق اور یہ نرم دل انسان جب اس کے کندھے پر اسلام کی حفاظت اور نبوت کی جانشینی پڑتی ہے تو مورخین اور محدثین نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں یمنی چادروں میں, اس زمانے میں کفن ایک یمنی چادروں میں دیا جاتا تھا, یمن کی کا کپڑا آتا تھا, اس میں آپ کو کفن دیا گیا ہے, اور صحابہ ایک ایک کر کے داخل ہو رہے ہیں حجرے میں, اور ہر ایک پر جو کیفیت ہے وہ آپ نے پڑھی ہے. کیا ہے؟ ابوبکر صدیق کوہ وقار, استقامت اور عزیمت کے ایک پورے پہاڑ کہتے ہیں داخل ہوئے حجرے میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کی دونوں چادروں کو ہٹایا, پیشانی مبارک کے اوپر بوسہ دیا, اور کمال ضبط کے ساتھ اور کمال استقامت کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ آزمائش ہے اس جملے کا ترجمہ کرنا, کہ طبت حیاً و طبت میتاً یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ بہترین زندگی اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمائی اور بہترین موت اللہ جل جلالہ نے آپ کو دی. طبتہ کا ترجمہ بہترین کرنا, طبتہ کی روح نکالنے والی بات ہے. یہ طابہ اور طیب کا عربی زبان کا جو لفظ ہے, اس کے لیے اردو میں آج تک کوئی ایسا مناسب لفظ ملا نہیں کہ جس کو اس کی جگہ پر رکھا جائے کہ طابہ کا ترجمہ کیا جائے, کہ کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ کیسی آپ نے زندگی. اور پھر یہ رقیق القلب اور یہ نرم دل انسان جب باہر نکلے, صحابہ کے اس بے قابو مجمع کو دیکھا تو کیسا عجیب بیان, وہ خطبہ پڑھنے کے لائق ہے جو باہر آ کر ارشاد فرمایا, اور کہا کہ جو تم میں سے یہ آیت پڑھی کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فقد مات, تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ جل جلالہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. گویا کہ یہ پیغام دیا کہ اللہ کا دین اس کے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں بندھا ہوا کہ اگر اس کے پیغمبر دنیا سے انتقال فرمائیں گے, دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اللہ کا دین بھی ساتھ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کا دین زندہ رہے گا, نبیوں کی محنت زندہ رہے گی. انہوں نے ساری عمر جس چیز پر اپنی جان لگائی ہے اور اپنی محنت کی ہے وہ زندہ رہے گی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سیرت صدیق سے واقف ہو اور ان کی پوری زندگی سے واقف ہو اور وہ اس موقع پر ان کا رد عمل دیکھیں اور ان کی استقامت کو دیکھیں اور ان کی عزیمت کو دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جس سے کام لینے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے مزاج میں کیسا تغیر فرماتے ہیں, اور پھر پوری گویا کہ وہ بدل دی جاتی ہے, پورا مزاج بدل دیا جاتا ہے. اب مسئلے آئے, آزمائشیں آئی ہیں, چاروں طرف آئی ہیں. عمر فاروق کے اعصاب سے ہر بندہ واقف ہے, کتنے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے کہ شیطان ان کو دیکھ کر گلی سے رستہ بدلا کرتا تھا. ان پے در پہ آزمائشوں کو دیکھ کے عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت بکر صدیق سے کہ کچھ ہاتھ ہولا کریں, کچھ مہمیں کم کریں, کچھ یہ جو آپ نے مختلف محاذ بیک وقت کھولے ہیں اس کو کچھ تھوڑا کم کریں. سیرت کتابوں میں آتا ہے کہ ریش مبارک سے پکڑ لیا عمر فاروق کو, اور جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. کیا ترجمہ کیا جائے اس بات کا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو ایسے تھے, اسلام کے زمانے میں یہ مصلحت تمہیں اسلام کے زمانے میں یاد آئی. صحابہ کی عدالت اور ثقافت اور ان کا احترام مانے ہیں اس کا ترجمہ کرنے سے, اس جملے کا جو ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کی داڑھی پکڑ کر کہ تم مجھے مصلحت کا رستہ دکھاتے ہو. اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو میں عرض کروں کہ عظیمت کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے. جب بھی عظیمت کی تاریخ بیان کی جائے گی اور جب بھی عظیمت کی داستان بیان کی جائے گی, صدیق اکبر کا یہ جملہ بیان کیا جائے گا کہ اینقص الدین وانا حی, کیا رسول اللہ کے دین میں نقص آ جائے, رسول اللہ کے دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو, ابوبکر کی زندگی میں ایسا ہو. یہ سبق تھا جو رسول اللہ صحابہ کو پڑھا کر گئے تھے, اور کوئی ایک صحابی نہیں, یہ پوری جماعت ایسی تھی. اس پوری جماعت نے اس پیغام کو ایسا دانتوں سے پکڑا, اس پیغام کو ایسا دل میں اتارا کہ چند سالوں کے اندر یہ دیکھیں یہ دعوت کہاں سے کہاں پہنچی. یہ دیکھیں جب مسلمان صرف عددی اکثریت میں زیادہ ہوں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں اس جماعت کی کوئی حیثیت نہیں عدد کے مطابق. آج کتنا بڑا عدد ہے مسلمانوں کا, 1.5 ارب مسلمان کم سے کم دنیا میں بستے ہیں, مگر بے جان لاشیں ہیں, پیغام کی قوت ہی نہیں. یہ چند ہزار لوگ تھے, لیکن چونکہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک پیغام کو اتار چکے تھے, اپنی سرشت بنا چکے تھے, اس کو اپنی فطرت بنا چکے تھے, چند ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا.
اور کیسے ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مناظر دکھا دیے اور کیسے دکھا دیے. یہ اس کے تسلسل میں، عظیمت کے اس تسلسل میں کسی صدی میں کوئی رخنا نہیں آیا. کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں یہ کہا جائے کہ یہ پیغام امت سے فراموش کر کے. یہ اس امت کا اختصاص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرف یقیناً افسوس کی بات ہے، دوسری طرف باعث صد اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کا وہ سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے. اگر یہ سلسلہ باقی نہ رہے تو اس دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، اس دین کی شکل بگڑ جائے گی. یہ پھر دین کے نام سے پوری بے دینی ہے جو پورے معاشرے میں پھیلائی جائے گی. اور وہی ہوگا جو یہودیوں کے دین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو تورات کے حاملین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو انجیل کے حاملین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو زبور کے حاملین کے ساتھ ہوا. لیکن قرآن کے حاملین کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے اور ان کا اپنے دین کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے. اس بات کو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھائے اور ان لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمارا بھی شمار کرے جن کا اس دین کے اوپر خون پسینہ لگا ہو، جن سے جو زمانہ جس قسم کی قربانی کی توقع رکھ رہا ہو اس قسم کی قربانی انہوں نے دی ہو. مٹا نہیں ہے، کسی مرلے کے اوپر یہ چراغ گل نہیں ہوا، کسی مرلے کے اوپر یہ پیغام بند نہیں ہوا. کیسے کیسے جابر بادشاہ اس امت نے دیکھے جو اپنی بات کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں پر بھی ائمہ. آپ اگلی صدی کے اندر آ جائیے، امام مالک کا زمانہ، یہ مجتہدین کا زمانہ ہے، فقہ کی تدوین کا دور آیا ہے. ان لوگوں سے اللہ نے کام لینا تھا. آپ اس دور میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. جس دور میں فقہا کا کام لینا طے ہوا ہے، اس دور میں آپ کو صف اول کے محدثین نظر نہیں آتے، سارے ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں. جو امام مالک کا سب سے پہلے تابعی جلیل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ان کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل. ان کے دور میں آپ کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نہیں نظر آتے، کیونکہ یہ دور ان سے کام لینے کا دور تھا. اور جس زمانے میں پھر ائمہ کلام بھی نظر نہیں آتے. امام ابو الحسن ماتریدی کا زمانہ بعد کا ہے، امام اشعری کا، ابو الحسن اشعری کا زمانہ بعد کا ہے. تو اللہ جل جلالہ جس طبقے سے جس وقت میں جس کام کو لینا طے فرما دیں، اس کے لیے وہ سارے حالات اور احوال اس کے لیے اس طرح کیے جاتے ہیں. اور دیکھیے تو یہی آزمائشیں ان کا بھی رخ ان کی طرف بھی جاتی ہیں. امام مالک کے ساتھ خلیفہ کو اختلاف ہوا، مشہور و معروف واقعہ ہے. تو آپ آج اپنے زمانے کے کسی معزز ترین عالم کا تصور کر لیں جو اس وقت، امام مالک یقیناً اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے باخدا بزرگ اور ولی اللہ تھے، سب سے بڑے مجتہد اور سب سے بڑے فقیہ تھے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہم آج حنفی ہیں اس لیے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پہنچی ہیں. اگر ہم نے امام مالک کا زمانہ پایا ہوتا تو مالکی ہوتے. ہم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی بجائے براہ راست امام مالک کا اگر زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے، یا امام شافعی کا زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے. تو اپنے زمانے کے سب سے معزز ترین عالم دین، سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ، سب سے بڑے ولی اللہ اور بزرگ، اور ایک شرعی مسئلے پر خلیفہ سے اختلاف ہو جائے اور خلیفہ ان کو اپنی رائے پر لانا چاہے، وہ انکار کر دیں تو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کے اندر گھمایا جائے. آج بھی آپ اگر اس دور کے کسی عالم کا تصور کریں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا. جبر کا اگر آپ تصور کریں کہ جبر اس حد تک، ریاستی جبر اس حد تک پہنچ جائے جہاں پر کہ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی، خالص فقہی مسئلے میں خلیفہ اپنی رائے دیتا ہے اور اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اور اصرار کے بعد پورے فقہ مالکی کو اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے. اگر امام مالک عزیمت کا رستہ نہ اختیار کرتے اور رخصت کا رستہ اختیار کرتے، اور یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، شاید اگر ہم فقہی کتابوں سے رخصت کے لیے ان کے لیے گنجائش بھی نکال لیں کہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ خاموشی یا سکوت اختیار کرتے، یہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی روشنی میں کہ وہ خلیفہ کی بات مان لیں. لیکن آج فقہ مالکی کی شکل بدلی ہوئی ہوتی. آج یہ وہ رسول اللہ کے کتاب و سنت سے مستفاد فقہ نہ ہوتا، بلکہ یہ خلفاء کی اپنے ذاتی اغراض اور اپنی بے دینیوں اور اپنی فتنہ پروریوں کی اماجگاہ ہوتا. حفاظت کی انہوں نے اپنی چیزوں کی، اپنی جان کی قیمت پر، اپنی عزت کی قیمت پر. مورخین نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں اس زمانے میڈیا تو تھا نہیں، انہیں اس بات کا غم تھا کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ کے دربار میں جاتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کالے منہ کے ساتھ گدھے پر بیٹھ کے نکلتے ہوئے شاید پہچانا نہ ہو کہ یہ مالک ابن انس ہیں.
ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں یہ آئے کہ یہ کوئی اور چور نکالا گیا ہے خلیفہ کے دربار میں سے اور مالک ابن انس خلیفہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات مان لی ہوگی. تو پھر اس اپنے چہرے کے ساتھ اور اس گدھے کی پشت پر سے آوازیں لگاتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میرا موقف یہ ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں. کہا یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے بات بدل دی ہے. ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے شاگرد ہیں. ان کو جب خلق قرآن کا مشہور مسئلہ آپ سارے حضرات کو پتہ ہے، میں اس کے آخری جز کی طرف بتاؤں کہ جب جلاد یہ کہتا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جلاد یہ کہتا ہے کہ ہر کوڑے کے لیے 70 سال کی عمر ہے اور بوڑھا آدمی ہے اور ساری عمر علمی خدمت کی وجہ سے لاغر اور کمزور انسان ہے، اس کو کوڑا مارنے کے لیے ہر کوڑے کے لیے نیا جلاد لایا جاتا تھا کہ دوسرا کوڑا اگر یہی جلاد مارے گا تو تھک چکا ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ زور نہیں ہوگا جو پہلے کوڑے کے اندر ہوتا ہے، تو ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا. اور خلیفہ خود سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور جب وہ بالکل نڈھال ہو کر گر جاتے تھے تو خلیفہ کہتا تھا کہ سنو احمد، تم میں ہونے کی وجہ سے تم میرے لیے اولاد کی جگہ ہو. بڑی عمر کے آدمی تھے لیکن چونکہ سلطان اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے پوری قوم کا، تو کہا کہ تم میرے لیے اولاد کی جگہ ہو. تم میری یہ بات مان لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھولوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولوں گا اور تمہیں اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کھلاؤں گا. تو وہ ایک جو عجیب جملہ کہتے تھے کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھے اپنی اس بات کی تائید میں اللہ کے کلام سے یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی بات پیش کر دو تاکہ میں مان جاؤں. اگر مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو اپنی اس بات کی تائید میں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، چونکہ عقیدے کی تائید میں حتی اعطونی شیئا من کتاب اللہ کی کتاب سے کچھ پیش کرو، او سنت رسولہ یا اس کے رسول کی سنت میں سے، حتی اقول ابھی، تاکہ میں قائل ہو جاؤں. مجھے قائل کرنے کا تو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو نہیں مانے، اور نہیں مانے تو آج اسی کی برکت سے آج میں اور آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں. صرف یہی رہ گئے تھے میدان میں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مولویوں کی اور درباریوں کی ایک بڑی تعداد بادشاہ کی ہم نوا ہو گئی تھی اور اس سب نے کہہ دیا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. آج اگر آپ سارے لوگ اور یہ سینکڑوں خواتین اور یہ اتنے بچے اور یہ لاکھوں کروڑوں امت مسلمہ کے اربوں لوگ قرآن کو اللہ کا کلام کہتا ہے تو یہ امام احمد بن حنبل کی اس عظیمت کا صدقہ ہے جو اس نے عباسی خلیفہ کے دربار میں کوڑے کھا کر بھی اس بات کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اگر وہ مان جاتے آج ہم سب بھی وہی بات مان رہے تھے. کوئی اللہ کا کلام بتانے، قرآن کو اللہ کا کلام بتانے والا کوئی شخص بچا نہیں تھا، کوئی آدمی بچا نہیں تھا اس کے علاوہ. کتنی آگے کے دور کی طرف چلیے. عز الدین عبدالسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. غلاموں کا خاندان بادشاہ بن گیا. بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے منہ چڑھے غلام، اولاد نہیں تھی بادشاہ کی، منہ چڑھے غلاموں نے خاندان پر قبضہ کر لیا. غلام، اس شرعی مسئلہ ہے، غلام جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا اپنی چیزوں میں، وہ اس کے پاس اپنی ولایت نہیں ہوتی تو کسی اور کی. خلیفہ کے پاس پوری امت کی ولایت ہوتی ہے، خلیفہ کے پاس امت مسلمہ کی. غلام کے پاس اپنی ولایت نہیں ہوتی تو امت کی کیا ہوگی؟ اور غلام خلیفہ بن جائے جس کے پاس اپنی ولایت نہیں ہے، وہ امت کی ولایت کیسے آئے گی؟ عز الدین عبدالسلام نے صاف دربار کے اندر کہہ دیا کہ آپ کی بیعت نہیں کی جا سکتی. عام آدمی تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے، لیکن کوئی ان کے پاس اپنے بچاؤ کے اسباب نہیں تھے. اور اس زمانے کے بادشاہوں کے جبر کا آج کی حکومتوں کے ساتھ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں ممبروں پر بیٹھ کر ان حکمرانوں کو جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. یہ آزادیاں تھوڑی تھی اس زمانے میں. اگر اس زمانے کے جبر کو دیکھنا ہے تو آج کے دمشق اور آج کے قاہرہ یا آج کے بغداد اور آج کے الجزائر کو دیکھ لیجئے، وہاں اس کی کچھ آپ کو شکلیں ملیں گی کہ ریاستی جبر دین کے مقابلے میں کیسے ہوتا ہے. تو بادشاہ کو صاف کہا انہوں نے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی بیعت جائز نہیں ہے. خلیفہ حیران ہوا کہ یہ کیسی بات ہے، ہم نے قبضہ کر لیا اقتدار پر، ہماری خلافت کیسے جائز نہیں؟ صحیح بات ہے کہ ہمیں تو اپنے کردار پر شرم آتی. ہم تو اپنے دور کے ناجائز حکمرانوں کو آگے بڑھ کے نہیں کہہ سکے کہ ہم تمہاری حکم نہیں مانتے، تمہاری بات ناجائز ہے اور تمہاری حکومت ناجائز ہے. ہم بھی اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے رہتے ہیں.
ہماری عدالت نظریہ ضرورت اور ہم کوئی رخصت کے تحت ہر آمر، ہر دین دشمن اس کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر خاموش رہتے ہیں. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. کہا کہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تمہاری اطاعت نہیں ہوگی. تو اس نے کہا پھر کیسا طریقہ کیا ہوگا، یعنی میری خلافت لیگلائز کیسے ہوگی شرعاً؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ تم مر گئے، تمہارا آقا مر گیا تمہارا، تو تم غلام تھے، تو جس میراث تھے اپنے آقا کی اس کے آگے وارث ہی نہیں تھے مثال کے طور پر، تو تم ملک ہو گئے بیت المال کی. اس وقت تم بیت المال کی ملک ہو. جب کوئی بندہ مر جائے اور اس کا وارث نہ ہو تو اس کا مال بیت المال کو جاتا ہے. تو تم بکو گے بازار میں بیت المال کی طرف سے، تمہیں کوئی بندہ خریدے گا اور آزاد کر دے گا، پھر تم آزاد انسان کی حیثیت سے اگر خلیفہ بن کر اپنی اطاعت کے لیے بلاؤ گے تو ہم بیعت کریں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ مصر کی منڈی میں خلیفہ کی بولی لگی. آپ سوچیں، یہ جو غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں یہ بالکل ایسے ہوتی تھی جیسے آج جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں. آپ نے بکرے بکتے ہوئے دیکھیں، اسی طرح لوگ آتے تھے، غلاموں کے منہ کھول کر دانت بھی دیکھا کرتے تھے، ان کا قد کاٹ بھی دیکھا کرتے تھے، ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کی درستگی بھی اور صحت بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان کو ٹھوک بجا کر باقاعدہ ان منڈیوں میں جس طرح آج آپ یہ بکریوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کا منظر ہوتا تھا. اسی طرح خلیفہ بھی اس منڈی میں پیش ہوا. کسی نے اس کو خریدا، خریدنے والے نے اس کو آزاد کیا. اس کے بعد عز الدین عبدالسلام اور ان کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہ مثالیں کوئی اور مذہب پیش کر سکتا ہے؟ کوئی اور مذہب آسمانی یا زمینی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کے احکامات کی پاسداری میں حاملین دین اور ورثائے نبی اس حد تک جا سکتے ہیں اور یہاں تک ان کی بات پہنچ سکتی ہے؟ آپ درمیان کی صدیوں کو محذوف کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے اور آگے آئیے. اللہ تعالیٰ دین کے مراکز کو بدلتا بھی رہتا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف علاقے دین کے مرکز بنتے ہیں. میرے سامنے کوئی گھڑی نہیں ہے. کتنے بجے ختم کرتے ہیں عبد المتین صاحب؟ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1:30 بجے. اچھا. اللہ تعالیٰ دین کے مراکز کو بدلتا رہتا ہے، اور دین کے مرکز کا مطلب وہ جگہ جہاں پر دین کی ایسی محنت ہوتی ہے جہاں سے پوری امت کے دینی مستقبل کی، دینی حال کی ان کی رہنمائی اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے وہ پیغام اس جگہ پر محفوظ ہوتا ہے جہاں سے اس نے پورے عالم کو جانا ہوتا ہے اور قیامت کی صبح تک اسے محفوظ رہنا ہوتا ہے. مدینہ منورہ سے کوفہ و بصرہ سے ہوتا ہوا دین ایک زمانے میں نہر کے اس پار چلا گیا، جیحون اور سیحون کی نہروں کے پار، جس کو عربی میں کہتے ہی ماوراء النہر ہے کہ نہر کے پار کا علاقہ. نہر عربی میں دریا اور سمندر کو کہتے ہیں. تو ان دریاؤں کے پار کا جو علاقہ ہے، اللہ نے دین بڑی جلدی، کوئی 2ری-3ری صدی ہجری میں ہی آپ دیکھیں، پہنچ تو 1 صدی ہجری میں کیا تھا، مرکز دین 2ری-3ری صدی ہجری کے اندر بننا شروع ہو گیا. اور ایسے علماء وہاں پر پیدا ہوئے ہیں کہ آج بھی تاریخ اسلام ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم مدرسوں میں جو درس نظامی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے تقریباً 70-80% مصنفین، کتابیں لکھنے والوں کا تعلق انہی علاقوں سے ہیں جس کو آپ سمرقند و بخارا کہتے ہیں، تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان، اور یہ جتنی ریاستیں ہیں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں کہلاتی ہیں. اس کے پڑوس میں روس تھا، اور روس کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور ان ریاستوں میں دین کے ایسے مراکز قائم تھے. اور یہاں کے مدارس آج بھی علماء جب جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا تاریخ کے اندر ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے اوپر کہ یا اللہ تیری ذات کتنی بے نیاز ہے. اللہ الصمد واقعی بے نیاز ہے کہ اس کے نزدیک انسان کے کام اور بظاہر ان کے پھیلے ہوئے نقشے اور ان کی ظاہری مظاہر ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس پر نہیں ہے فیصلے کہ اس کی ضرور اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ چاہے ان لوگوں نے ایک زمانے میں دین کی خدمت کی ہے تو ان کے ساتھ دین کی خدمات کو جوڑ دیا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے. ان وسطی ایشیائی ریاستوں کی دینی حالت کیسی تھی، یہاں کیسے محدثین پیدا ہوئے، یہاں کیسے فقہا پیدا ہوئے، یہاں کیسے متکلمین پیدا ہوئے. آپ دیکھیں آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ
کلام میں اور عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی کی تشریح پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ماتریدی کہلاتا ہے. یہ ماترید کا جو گاؤں ہے یہ بھی سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے, یہ بھی اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں سب سے جو دنیا میں 70-80 کروڑ لوگوں کا فقہی مذہب ہے مسلمانوں میں سے, اس کی سب سے بڑی اور معروف کتاب ہدایہ کہلاتی ہے جو مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. علامہ مرغینانی, یہ مرغینان بھی اسی علاقے میں ہے. ہمارے ہاں شرح الوقایہ, کنز وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں, یہ بھی انہی علاقوں کے اندر ہے. جب ہمارے مدارس کے طلبہ دورہ حدیث سے پہنچتے ہیں تو یہ بخاری, مسلم, ترمذی وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ سارے یہی علاقے ہیں. ترمذ تو بالکل افغانستان کی سرحد کے بالکل پار ہے, افغانستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آگے سے نظر بھی آتا ہے, اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو. یہاں دین کی کیسی بہار تھی, یہاں کیسے علماء تھے, یہاں کیسے فقہاء تھے, کیسے محدثین تھے, کتنے بڑے مشائخ عظام تھے, ائمہ کرام تھے, صوفیاء تھے. یہ تو خود تفصیل ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن اسی خطے نے ایک عجیب خزاں بھی دیکھی پھر دین کی, اور آج وہ لوگ زندہ ہیں, اور آج بھی آپ میں سے کوئی جا کر اس خزاں کے آثار دیکھ سکتا ہے کہ جب روس نے 70 سال کے بعد ان علاقوں کو چھوڑا تو علماء کی جو پہلی جماعت وہاں پر گئی, ہمارے مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے, اور دوسرے حضرات اس میں تھے, کہتے تھے باقاعدہ بلا مبالغہ اس امام مسلم اور امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ اور امام بخاری کی اولادوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا تھا, کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے وہ لوگ. تو ہوا یہ کیسے اتنی بڑی تبدیلی وہاں پر آئی اور اتنا نظام پیچھے گیا, اور پھر اس میں سے اللہ جل جلالہ کیسے خیر برآمد کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یہ حد تک آیا کہ وہ لوگ شاید کلمہ آتا نہیں تھا ان کو, کہ پڑھ نہیں سکتے تھے, اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے, لیکن اپنے اسلام کا ثبوت نہیں دے سکتے تھے. اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں وہاں کے علماء نے, اور آج کل ہمارے وہاں سے طلبہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ بہت سارے پڑھتے تھے, اور ہم کریت کر ان سے حالات پوچھا کرتے تھے ان کے ملکوں کے. ہم ابھی آج تک مجھے یاد ہے, آج سے جیسے ہماری طالب علمی کے زمانے میں آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے ایک مختصر سی کتاب ملتی ہے مختصر المعانی کے نام سے, تو میں نے وہ ایک طالب علم کو تحفے میں دی. تاجکستان کا طالب علم تھا, مجھ سے چھوٹا تھا, پڑھتا تھا مجھ سے, تو میں نے اس کو کتاب تحفے میں دی. اس زمانے میں وہ کتاب ہمارے کتب خانوں کے اندر کوئی 50 یا 60 روپے کی ملتی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب ہمارے ہاں 2500 روپے کی ملتی ہے, اس لیے کہ نہ چھپتی ہے, نہ آنے کی اجازت ہے. جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے کسی چیز کی, کوئی بستروں کے درمیان چھپا کر, کوئی سامان کے درمیان چھپا کر افغانستان کی سرحد سے اس کو پار لے جائے, حالانکہ وہ بلاغت کی کتاب ہے, علم معانی کی کتاب ہے. اس زمانے میں اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ 2500 کی, یعنی یہ اس طرح قیمتی, جس طرح ہمارے یہاں مخطوطات بکتے ہیں, مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے, جس طرح وہ بکتے ہیں ایسے وہاں دینی کتابیں ملا کرتی. علماء نے لکھا ہے کہ ہوا کیسے. میں آپ کو ان ساری صدیوں کے درمیان کا سفر چھوڑ کر, میں نے اندلس اور اسپین کے سارے معاملات کو چھوڑ کر میں آپ کے پڑوس میں اس لیے لے آیا ہوں کہ یہاں جو اقدامات ہوئے اور اس کے جو نتائج نکلے اس کو آپ اپنے آج کے ماحول کے ساتھ ذرا ریلیٹ کیجئے اور اس کی ریلیونسی دیکھیے کیسی ہے آپس کے, کہ وہاں پر کیا کیا گیا اور کیا نتائج برآمد ہوئے اور اس کے مراحل کیا تھے. آپ اس تاریخ کو سامنے رکھیں اور اس مملکت خداداد میں 2012 یا 1947 سے لے کر آج تک کی اس سارے سینیریو کو سامنے رکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے بار بار. مورخین نے لکھا ہے کہ رشیا سے یہودیوں کے کچھ گھرانے اٹھ کر سمرقند و بخارا گئے اور تجارت کے نام پر گئے اور تجارت وہاں پر شروع کی. اور جس طرح یہودیوں کی عادت ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑا مضبوط ڈالتے ہیں, پکا ڈالتے ہیں. جن چیزوں پر بھی ان کی اجارہ داری ہے بڑی مضبوط ہے. بہت جلدی ان کا شمار سمرقند و بخارا کے اونچے درجے کے تاجروں میں ہونے لگا. پیسہ کمایا. مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا مضبوط تھا, اس پہ تعجب مت کیجیے گا. آج آپ کے بچے عیسائی مشنری اداروں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ان کا نظام تعلیم مضبوط ہے. آپ کے بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے جاتے ہیں. صبح فادر ان کو دعا کراتا ہے اور ننز ان کو جو ہے وہ ان سے دعائیں ان کو بتاتی ہیں. ان کے سارے آج آپ کے اس شہر میں, پاکستان کے ہر شہر میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک زمانے میں یہ لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج آپ کو تعجب ہوگا, اس لیے میں نے آپ کو آج کی صورتحال بتائی. ان یہودی تاجروں کے پاس اپنا نظام تعلیم تو تھا نہیں. سمرقند و بخارا کے مدارس پوری دنیا کو علم و حکمت بانٹ رہے تھے, علم و عرفاں وہاں سے جا رہا تھا. انہوں نے اپنے بچے انہی مدرسوں میں داخل کرا دیے, انہی تعلیمی اداروں میں داخل کرا دیے, اور ان بچوں نے وہی کچھ پڑھا جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں. اور یہ
اس اختصاص کے بغیر بعضوں کی یہ شناخت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ یہودی ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. جیسے بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمانوں کی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں.